سوال اب نہیں ہے. السلام علیکم حضور. بچیوں نے ہاں کریں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام نوید الفتح. میرے پاس ایک سوال ہے کہ حضور دنیا میں سب سے پہلا جانور کیسے پیدا ہوا؟ سب سے پہلا جانور کیسے پیدا ہوا؟ سب سے پہلا جانور خدا تعالیٰ کی تقدیر سے مٹی سے پیدا ہوا، اور یہ معمہ سائنسدان حل نہیں کر سکتے، بہت زور مارتے ہیں، مگر ایسا حیرت انگیز نظام ہے کہ اس پہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. وہ مادہ جو کیمیکل انسان کی زندگی کی پیدائش کے لیے ضروری تھی، وہ سب سے پہلے سمندر کے پانی میں پیدا ہوئی، مگر اس کی مشکل یہ تھی کہ وہ پانی میں پیدا ہوتی تھی اور پانی میں واپس اپنے اصل اجزاء کی طرف لوٹ جاتی تھی، اور وہ مادہ جو تھا وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا تھا جو زندگی کے ابتدائی خلیوں کے ذریعے ضروری ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے ایک حیرت انگیز کام دکھایا کہ سمندر نے ایسے مادے کو اچھال کے باہر پھینک دیا، اور ایک جگہ پڑ کے وہ خشک ہو گیا، اور وہ جو پانی کا خطرہ تھا کہ دوبارہ پھر اس کو اصل اجزاء میں تبدیل کر دے گا، وہ خطرہ دور ہوا. اور پھر دھوپ کی شدت کی وجہ سے وہ جو مٹی تھی، اس کی پانی کی پھینکی ہوئی جگہ مٹی پہ پڑی تھی، جو یعنی پانی جو مٹی میں پڑ گیا تھا، مل گیا تھا، مٹی میں تہیں بن گئیں، اور اتنی تہیں بنی کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے کہ کیسے تہیں بنی. 1 انچ مربع مٹی میں گویا 1 ایکڑ یا اس سے بھی زیادہ زمین کی تہ بن گئی. یعنی تہوں کو الگ کر کے اگر ساتھ ساتھ بچھائیں تو اتنے بڑے رقبے میں پھیل جاتی ہے، اور اس میں اس مادے نے ترقی کی، اور irreversible جس کو ریئیکشن کہتے ہیں کیمسٹری میں، irreversible ریئیکشن کے نتیجے میں ایک ایسا مادہ بن گیا جس کو سمندر میں جب واپس پھینکا گیا، یعنی لہریں آئیں اور اس کو سمیٹ کے واپس لے گئیں، تو پھر ترقی شروع ہو گئی، اور اسی مادے سے پھر سب سے پہلے زندگی کا وجود ہوا ہے. باقی یہ لمبی کہانی ہے کہ پھر وہ سیلز کیسے بنے، کس طرح اس مادے کے نتیجے میں بالآخر کروموسومز پیدا ہوئے، جینز پیدا ہوئیں. بہت مشکل مسئلہ ہے، بہت زور مارتے ہیں سائنسدان، یہ کہہ دیتے ہیں ارتقاء تو ہوا، مگر ہوا کس طریقے سے؟ ارتقاء سے انکار نہیں، مگر ارتقاء کیسے ہوا؟ جتنے بھی یہ مادے ہیں جینز وغیرہ کے یا دوسرے مادے، ان کی ارتقائی شکل ایک بیان کرتے ہیں، آخر تک یہ ترقی کرتے 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 فلاں جگہ پہنچ گیا. لیکن تعجب کی بات ہے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز جو زندگی کی بقا کے لیے ہے وہ کلوروفل ہے، اور کلوروفل کا کوئی ارتقاء سائنسدان پیش نہیں کر سکتے. کلوروفل بہت ہی کمپلیکیٹڈ مادہ ہے، اتنا زیادہ کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. روشنی کے عمل سے جتنی چیزیں بھی بنتی ہیں مادہ زندگی پیدا کرنے والی، وہ ساری کلوروفل کے عمل سے بنتی ہیں. اور کلوروفل ایک ایسا کمپلیکیٹڈ مادہ ہے جو از خود بن سکتا ہی نہیں، اور اس کے کوئی ارتقائی ہسٹری نہیں ہے. ویسے میں نے اپنی کتاب ریولیوشن میں ایک یہ چیلنج بھی کیا ہوا ہے سائنسدانوں کو، آج تک اس کا کوئی حل تجویز نہیں کیا انہوں نے، کلوروفل کا ارتقاء کیسے ہوا. تو یہ زندگی کا آغاز جو ہے یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، مگر سب سے پہلے جو زندگی دکھائی دینے لگی ہے جانوروں کی صورت میں، اس کو امیبا کہا جاتا ہے.
یعنی ایسا بیکٹیریا کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، امیبا ایک ایسا ابتدائی جاندار ذرہ ہے جس میں کوئی بھی سیکشول ریپروڈکشن نہیں تھی، یعنی جنسی طریقے پر وہ ڈبل نہیں ہو سکتا تھا، اور آدھا بیچ میں سے کاٹا جاتا تھا، 2 حصوں میں بٹ جاتا تھا، اور اس کے نیوکلیس بھی 2 حصوں میں چلے جاتے تھے، اور وہ دونوں حصے انڈیپینڈنٹ پھر ترقی کرنا شروع کر دیتے تھے، لیکن ایک وجود کے طور پر ختم ہو جاتا تھا۔ تو پھر آگے بہت لمبی تفصیل ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے ان کے اندر سے چھوٹا مادہ، ایک چھوٹا سا ذرہ انہی کی شکل کا پیدا کرنا شروع کیا جو دوسرے کے پیٹ میں گھس جاتا تھا اور اس میں پل کر پھر وہ بڑا ہو جاتا تھا۔ تو اس سے سیکشول ریپروڈکشن کا آغاز ہوا ہے، اور یہ بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے اور گہرا معاملہ ہے، مگر جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے، یہ اس سے ایک مراد ہے کہ تم ایک واحدہ نفس کی طرح تھے، ایک ہی تھا، اس میں نہ کوئی سیکس تھی، نہ میل نہ فیمیل، اور اسی سے زندگی کا آغاز ہوا۔ پھر رفتہ رفتہ خدا نے پھر جب تمہیں نر و مادہ میں تقسیم کیا تو اس کے بعد پھر انسان وجود میں آیا ہے۔ چھوٹی سی بچی ہے، سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ آ گئی ہے؟ اچھا جی۔